مال یتیم کی حفاظت۔ ابو عبداللہ احمد بن سلمان کہتے ہیں، میں موسیٰ بن بغا کا کاتب تھا۔ اس وقت ہم رے میں تھے اور وہاں کے قاضی حضرت سیدنا احمد بن بدیل کوفی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ احمد بن بغا کی اس علاقے میں کچھ زمین تھی جس میں وہ تعمیراتی کام کروانا چاہتا تھا۔ اسی جگہ سے متصل زمین کا ایک ٹکڑا ایک یتیم بچے کی ملکیت میں تھا۔ مجھے موسیٰ بن بغا نے حکم دیا کہ وہاں جا کر زمین وغیرہ دیکھو اور مزید زمین خریدنی پڑے تو خرید لو۔ میں وہاں پہنچا اور زمین کو دیکھا تو یہی بات سمجھ آئی، جب تک اس یتیم کی زمین نہ خریدی جائے گی اس وقت تک تعمیراتی کام ٹھیک انداز میں نہ ہوگا۔ چنانچہ میں وہاں کے قاضی حضرت سیدنا احمد بن بدیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور عرض کی، آپ یتیم بچے کی زمین ہمیں فروخت کر دیں۔ قاضی صاحب نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، اس یتیم بچے کو اپنی زمین بیچنے کی ابھی کوئی حاجت نہیں اور میں یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ زمین بیچ کر اسے زمین سے محروم کر دوں۔ ہو سکتا ہے میں زمین کے بدلے قیمت لے لوں اور خدا نخواستہ کسی طرح اس کا مال ہلاک ہو جائے تو گویا میں اس کے حق کو ضائع کرنے والا ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا، آپ ہمیں وہ زمین بیچ دیں، ہم اس کی دگنی قیمت ادا کریں گے۔ قاضی صاحب نے کہا، میں دگنی قیمت پر بھی اس کی زمین نہیں بیچوں گا، کیونکہ مال تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ زیادہ مال کا لالچ مجھے زمین بیچنے کی راغب نہیں کر سکتا۔ الغرض، میں نے قاضی صاحب کو ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ ان کے سامنے میری ایک نہ چلی۔ ان کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے تنگ آ کر کہا، قاضی صاحب آپ ایسا قدم نہ اٹھائیے جس سے آپ کو پریشانی ہو۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ یہ موسیٰ بن بغا کا معاملہ ہے؟ ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے، ایسے لوگوں سے ٹکر لینا درست نہیں۔ قاضی صاحب نے کہا، اللہ عز و جل تجھے عزت عطا فرمائے، تو میرے معاملے میں پریشان نہ ہو، بے شک میرا پروردگار عز و جل عزت والا اور بلند و برتر ہے۔ قاضی صاحب کے یہ باتیں سن کر میں واپس پلٹ آیا اور اللہ عز و جل سے حیا کرتے ہوئے میں دوبارہ قاضی صاحب کے پاس نہ گیا۔ جب میں موسیٰ بن بغا کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ میں نے قاضی صاحب سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا اور جب اسے قاضی صاحب کا یہ جملہ بتایا کہ بے شک میرا پروردگار عز و جل بلند و عظیم ہے، تو یہ سنتے ہی موسیٰ بن بغا رونے لگا اور بار بار اسی جملے کو دہراتا رہا۔ پھر مجھ سے کہا، اب تم اس زمین کو رہنے دو اور قاضی صاحب کو تنگ نہ کرو، جاؤ اور اس نیک مرد کے حالات معلوم کرو، اگر اسے کوئی حاجت درپیش ہو تو میں اسے پورا کروں گا۔ ایسے نیک لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ میں موسیٰ بن بغا سے رخصت ہو کر حضرت سیدنا احمد بن بدیل کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، قاضی صاحب مبارک ہو، امیر موسیٰ بن بغا نے زمین والے معاملے میں آپ کو عافیت بخشی اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ میں نے وہ تمام باتیں جو ہمارے درمیان ہوئی تھی تفصیلاً موسیٰ بن بغا کو بتا دی۔ اب امیر موسیٰ بن بغا نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہو تو ہمیں بتائے، ہم ضرور پورا کریں گے۔ قاضی صاحب نے اسے دعائیں دی اور کہا، یہ سب اس کا صلہ ہے کہ میں ایک یتیم کے مال کی حفاظت کی، میں اس کے بدلے دنیاوی مال و دولت کا طلبگار نہیں۔ پھر میں نے موسیٰ بن بغا کے حکم سے قاضی صاحب کو ایک لونڈی ہبہ کر دی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔